انفوکیشن ٹی وی کے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بہت سی ایسی چیزیں رہیں جن کو سیکرڈ آئٹمز یعنی مقدس چیزیں مانا جاتا رہا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کا عصا مبارک کے جو اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور روح زمین پر پہلے انسان تھے، آپ کی جانب اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق بھیجا تھا جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ اس تابوت میں بہت ساری مقدس چیزیں اور انبیاء کرام کی تصاویر آپ کہہ سکتے ہیں موجود تھی۔ وہ تصاویر آج کل کے پرنٹ میڈیا کی جیسی تصاویر ہوتی ہیں اس طرح کی تو نہیں، مگر اس زمانے کے حساب سے کسی کھجور کی چھال پر یا کسی لکڑی پر ان کے عکس موجود تھے، اور بھی اس کے علاوہ کافی سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ منسلک چیزیں اس میں موجود تھی، جس کا ذکر ویڈیو میں آگے چل کر کیا جائے گا۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی زندگی کے آخر تک آپ کے ساتھ ہی رہا، پھر بطور میراث ایک ایک کر کے آپ کی اولاد کو ملتا رہا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو وہ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ تابوت سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا، اس لیے اس کا نام تابوت سکینہ رکھا گیا۔ یہ نہایت ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل جب کفار سے لڑتے تو کبھی کبھار ان کی زیادہ تعداد اور شان و شوکت دیکھ کر سہم جایا کرتے تھے، تو وہ فوراً اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتے اور اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوا کرتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا، اور اس سے مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جایا کرتا تھا، اور ان کے لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں کی طرح مضبوط اور حوصلے ان کے بلند ہو جایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوا کرتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنائی دیا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، اور ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوئے اور ان لوگوں میں سرکشی کا دورہ ہو گیا تو ان کی بداعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہوا کہ قوم مالکہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام شروع کر دیا اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ عمارتوں کو توڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا گیا اور اس مبارک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مبارک تابوت کو انہوں نے کوڑے میں پھینک دیا، لیکن اس کا وبال ان پر یہ آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ طرح طرح کی بیماریاں جنم لینے شروع ہو گئی، اور وہ لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، اور ان بیماریوں کی وجہ سے وہ لوگ مرنے لگے۔ چنانچہ قوم مالکہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر شہر میں لے آئے اور اس کو صاف ستھرا کر کر حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور ان کو کھوئی ہوئی نعمتیں واپس ملنا شروع ہو گئی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اور ان سے جڑی چیزوں کی بے قدری یا گستاخی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی بے ادبی کسی صورت برداشت نہیں کرتے اور ایسی قوموں کو تباہ و برباد فرما دیتے ہیں جو انبیاء کرام یا ان سے جڑی چیزوں کی گستاخی کرتے ہیں۔ بہرحال دوستو، جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک نکلا، اور ان کی مقدس جوتیاں بھی نکلیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ منو سلوہ، اور اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان اس میں موجود تھا۔ مگر آج کسی کو معلوم نہیں کہ وہ صندوق کہاں ہے، اور یہودی اس تابوت سکینہ کی خاطر دن رات کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کو مل جائے، جس کے لیے جگہ جگہ وہ پہاڑوں اور زمینوں کو کھود کر اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ تابوت سکینہ اگر ان کو مل گیا تو وہ ہر طرف یہودیت کو عام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اسلام نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ پوری دنیا پر حکومت اسلام کی ہی قائم ہوگی، اور اس کے آثار اب دکھائی بھی دینے لگ پڑے ہیں۔
جس کی ایک ہلکی سی جھلک افغانستان کی صورت میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح اسلام کو فالو کر کے افغانستان نے نہ صرف علاقہ فتح کیا بلکہ بہت کم وقت میں اپنی کار مینوفیکچرنگ انڈسٹری بھی بنا ڈالی، جو کہ دنیا کفر کے لیے ایک کھلا پیغام ہے کہ اسلام جہاد کے ساتھ جدید سائنس کو بھی تسلیم کرتا ہے، کیونکہ سائنس کوئی نئی چیز نہیں بلکہ اسلام ہی کا ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے۔ کیونکہ سائنس کی شروعات اگر آپ کسی بھی برانچ آف سائنس کو یا برانچ آف سائنس کی ڈیپ سٹڈی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر کسی مسلم سائنسدان سے جا کر ہی ملتا ہے، جس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں جیسے کہ جابر بن حیان۔ اینی ویز دوستو، اس سب سے معلوم ہوا کہ ایکچول وکٹری اسلام کو فالو کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط کا رد کرنے کی ہمت اور حوصلہ بھی عطا کرے، تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا وہ کھویا ہوا وقار حاصل کر لیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لیے انفوکیشن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔